آخرکار سال 2025 کی بدائی کا وقت آ گیا۔ خوشگوار اور حوصلہ افزا امیدوں کے ساتھ ہم سال 2026 میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ سال امن و سکون، محبت اور انسانیت کے وقار کو بلند کرنے والا، ذات پات اور اونچ نیچ کی نفرت و حقارت بھری سوچ کے خاتمے کا سال ثابت ہو۔ سال گزشتہ یعنی 2025 میں دنیا نے جن پریشان کن مسائل اور نامساعد حالات کا سامنا کیا ہے، ان میں بہتری کی امید کے ساتھ اردو لائف کے ناظرین کو بھی نئے سال کی آمد پر ڈھیر ساری کامنائیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو لائف اور آپ کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ حسینی۔ نئے سال کو خوشگوار موڈ میں خوش آمدید کہتے ہوئے ایک انجانی بہتری کا احساس اور اس کا تصور ذہن و دل میں مستقبل کے خوبصورت گھروندے بنانے لگا ہے۔ خدا کرے کہ یہ خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائیں اور ساری دنیا میں سکون و اطمینان کی ہوائیں انسانیت کے چہرے کو نسیم صبح کی پرکشش اور دل نشین مہک سے کھلا رکھے۔ سال 2025 روئے زمین پر ایک مشکل ترین آزمائشوں والا اور تباہ کن معاشی بحران کا سال رہا، جس میں آفات سماوی کی بھی کثرت دیکھی گئی۔ سیلاب، زلزلے، زمینوں اور چٹانوں کا کھسکنا، بڑے پیمانے پر آتش فشاں یعنی جوالا مکھی کا پھٹنا، یونیورس میں ہونے والی ہیبتناک تبدیلیاں، بے ترتیب اور بے وقت کے موسم اور بھی بہت کچھ اس گزرے سال نے دکھائے۔ تو وہیں زمینی خداؤں نے بھی اپنی اپنی طاقتوں کے ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ معاشی بحران، جنگیں، تباہیاں، ظلم و بربریت کے بھیانک چہرے سال گزشتہ کا حصہ بن کر رہ گئیں۔ دنیائے انسانیت کو شرمسار کرنے والے کئی بڑے واقعات و حادثات 2025 میں پیش آئے۔ چلیے ناظرین، عالمی سطح پر اور بھارت کے ملکی سطح پر 2025 کے کیا اثرات ہوئے، اس کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ عالمی سطح پر پیش آئے واقعات میں پہلا نام غزہ کا آتا ہے، جہاں معصوم اور نہتی عوام پر جو بربریت کے پہاڑ توڑے گئے وہ انسانیت کبھی بھلا نہیں سکتی۔ حالانکہ یہ سلسلہ کئی برسوں سے چل رہا ہے، لیکن غزہ کی 2025 کی دردناک تصویریں سخت سے سخت دل انسان کو بھی اشکبار کر دیتی ہیں۔ بربریت کی اسی انتہا نے اس سال کی ایک نئی تصویر دکھائی۔ اس سے پہلے کبھی اس شدت کے ساتھ ہر قوم، ہر مذہب کے لوگوں کی دنیا کے کونے کونے سے اسرائیل کے خلاف آوازیں بلند نہیں ہوئی تھیں۔ 2025 میں عوامی پلیٹ فارم ہوں کہ ملکوں کے ایوان، ہر جگہ سے اسرائیل کی اس حرکت پر مذمت درج کی گئی۔ بالآخر یہی آوازیں بڑھ کر ملکوں کے درمیان جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ مقاصد بھلے ہی کچھ اور بھی ہوں، لیکن حالیہ دنوں امریکہ، اسرائیل، ایران، سیریا، یمن، لبنان، قطر اور کئی ممالک جس جنگ کا حصہ بنے، اس کا مرکزی نقطہ غزہ پر اسرائیلی بربریت ہی رہا ہے، اور آخرکار اسرائیل کو جنگ بندی اور غزہ کی تعمیر نو پر اتفاق کرنا ہی پڑا۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس پر کہاں تک اور کس طرح عمل ہوگا۔ بہرحال ہم تو اچھائی کی ہی امید کریں گے اور مثبت ہی سوچیں گے۔ دوسری طرف روس اور یوکرین کی جاری جنگ اس سال بھی وقتاً فوقتاً اپنا اثر دکھاتی رہی۔ بھارت میں پہلگام حملے کا واقعہ بھی انسانیت کے دامن پر بدنما داغ چھوڑ گیا۔ کئی دنوں تک اس کی وجوہات اور ناقص سیکیورٹی نظام بحث کا موضوع بنے رہے۔ پھر امریکہ کی جانب سے چھیڑی گئی ٹیرف کی جنگ نے دنیا میں معاشی بحران پیدا کر دیا۔ اس کا اثر بھارت پر کچھ زیادہ ہی پڑا۔ خاص کر صدر ٹرمپ نے بھارت پر بھاری ٹیرف اور H1B ویزا پر روک کے ذریعے اپنی بھارت کے تئیں ناراضگی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ وہیں پڑوسی ممالک سے بھی گزشتہ برس میں بھارت کے رشتے کچھ زیادہ اثردار نہیں ثابت ہوئے ہیں، جس کی گونج ایوانوں میں بھی سننے میں آئی ہے۔ اگرچہ یورپ اور مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ سے بھارت نے مضبوط تعلقات بنائے، چین کے ساتھ تعلقات محتاط اور تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ عالمی اسٹیج پر بھارت نے اپنی مضبوط موجودگی دکھائی ہے، جیسے G20، برکس، کویڈ میں بھارت کی اثردار موجودگی رہی۔ لیکن پڑوسی ممالک سے اور ملک کی داخلی زمین پر فرقہ پرستوں کو کھلی چھوٹ، اقلیتوں پر ظلم اور یک طرفہ کارروائیاں، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں اور عوامی رجحان کے خلاف
عددی طاقت کے بل پر قوانین کا بنانا اور عوام کی لاکھ مخالفت کے باوجود اس کو زبردستی لاگو کر دینا، مختلف ایجنسیوں کا اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ کچھ ایسی حرکات تھیں جو نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک کی میڈیا پر بھی موضوع بحث رہے۔ ان نفرتی اور پھوٹ ڈالنے والی طاقتوں پر کوئی ایکشن نہ لینا ملک کی سیکولر ساکھ اور گنگا جمنی تہذیب کو شرمسار کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گزرے سال کی انتہائی نازیبا اور قابل مذمت حرکت، جس کے لیے بھارت کے ہر شہری کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، وہ یہ کہ ملک میں انصاف کی سب سے عظیم اور قابل احترام چیئر، جس پر جوتا پھینکنے کی کوشش، وہ بھی ایک موسٹ سینئر ایڈوکیٹ کی طرف سے، یہ ہماری نظر میں سال 2025 کی سب سے نازیبا حرکت مانی جائے گی۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب چلیے ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ملک میں سال 2025 کے دوران بس، ٹرین اور طیاروں کے حادثات کتنے ہوئے۔ اگر طیاروں کی بات کریں تو فروری کے مہینے میں مدھیہ پردیش کے ضلع شیوپوری میں طیارہ میرج 2000 فنی خرابی کے باعث تباہ ہو کر گرا۔ مارچ میں امبالہ میں جیگوار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ ویسٹ بنگال میں AN-32 طیارہ بھی ہنگامی لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ 12 اپریل کو جام نگر کے قریب بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ پے در پے جدید طیاروں کا اس طرح تباہ ہونا ایک سوالیہ نشان بناتا ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک جیسے ریل اور روڈ نیٹ ورک میں اگرچہ 2025 میں گزشتہ برسوں کی نسبت سروے کے مطابق حادثات میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن جو حادثات رونما ہوئے ان کی شدت اور نقصان کافی گہرا اثر چھوڑ گئے ہیں۔ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی جانب سے 2025 کی قطعی رپورٹ ابھی شائع نہیں ہوئی ہے۔ غیر سرکاری رپورٹس کے مطابق سال 2025 میں ٹرین حادثات میں 42 اموات اور بس حادثات میں ایک رپورٹ کے مطابق 60 اموات اور ایک کے مطابق 75 اموات واقع ہوئی ہیں۔ ان میں چھوٹے اور مقامی غیر معروف حادثات شامل نہیں ہیں۔ ان میں کچھ نمایاں ٹرین حادثات اس طرح ہیں: جلگاؤں ٹرین ایکسیڈنٹ، جس میں پشپک ایکسپریس اور بنگلور ایکسپریس کے درمیان تصادم میں 13 اموات درج ہوئیں اور متعدد زخمی ہوئے۔ چھتیس گڑھ بلاسپور ٹرین ایکسیڈنٹ، جس میں مسافر بردار ٹرین نے گوڈز ٹرین کو ٹکر مار دی، 11 اموات اور متعدد زخمی ہوئے۔ نیو دہلی ریلوے اسٹیشن کراؤڈ کرش میں 18 اموات ہوئے۔ گزشتہ ماہ یعنی دسمبر ہی میں مسافر بردار ٹرین راجدھانی ایکسپریس ہاتھیوں کے جھنڈ سے ٹکرا گئی، 7 ہاتھی ہلاک ہوئے۔ ان کی وجوہات مس مینجمنٹ، سگنل انٹرلاکنگ اور ٹریکنگ سسٹم کے نقائص پائے گئے۔ اسی طرح بس حادثات میں راجستھان کے جیسلمیر میں بس فائر، جس میں ایک پرائیویٹ بس میں شارٹ سرکٹ کی وجہ آگ لگ گئی، 26 اموات متعدد زخمی درج ہوئے۔ شارٹ سرکٹ اور ایمرجنسی ڈورز میں رکاوٹیں اس کی وجہ بنیں۔ چترا درگا کرناٹکا بس فائر، بس اور ٹرک کی ٹکر سے آگ لگ گئی، 19 اموات متعدد زخمی ریکارڈ کیے گئے۔ کرنول میں حیدرآباد بنگلور بس فائر، 25 اموات درج کی گئیں۔ یہ تھیں 2025 میں بھارت میں پیش آئے حادثات کی ایک فہرست۔ سن 2025 میں بھارت کی عالمی حیثیت مضبوط ہوئی، مگر داخلی سطح پر انصاف اور مساوات میں شفافیت کے سوالات حل طلب رہے۔ ترقی کے مواقع عام شہریوں کو کم اور سرمایہ داروں کو زیادہ ملتے رہے، اسی لیے مختلف گوشوں سے کہا جانے لگا کہ امیر امیر تر ہو رہے ہیں اور غریب مزید غربت میں دھنس رہے ہیں۔ غریبوں، کسانوں، پچھڑے طبقات کی ترقی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، سرمایہ داروں کو خوب سے خوب تر مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ مدعا بھی اپوزیشن نے ایوانوں میں زیر بحث لایا، لیکن نقار خانے میں طوطے کی آواز کے مصداق بے روزگاری، غریبی جیسے اہم مدعے سرخیاں بٹورنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سن 2025 میں ملک نے ترقی تو کی، لیکن عوام نے نہیں، چند شخصیات نے کی۔ کاش یہ ترقی عوام کو ساتھ لے کر ہوتی تو بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد مل سکتی تھی۔ سال 2026 میں ہم امید کرتے ہیں کہ ارباب اقتدار ان نکات پر سنجیدگی سے غور کریں گے
اور بے روزگاری اور خاتمے کی طرف پرثمر قدم اٹھائیں گے۔ شکریہ۔